السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ کس بندے کو کپڑے کا کاروبار کرنا چاہیے اور کون سا بندہ کپڑے کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر بندہ کپڑے کا کاروبار نہیں کر سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر بندے کا ٹیلنٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو ایک جیسا ٹیلنٹ اللہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ کسی بندے کو کسی چیز میں دلچسپی ہے، اس بندے کو اسی چیز کی شناخت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اسی بندے کو اس چیز میں نام ملتا ہے اور شہرت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے اور دولت بھی ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے اسکول کے امتحانات میں فیل ہوتے رہے ہیں، یا آپ کسی کاروبار میں فیل ہو چکے ہیں، یا آپ مختلف جگہوں پر ناکام ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ آپ نالائق شخص ہیں، بلکہ اس کا مطلب اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے رخ کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا آپ نے وہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کوئی ایسا کام شروع کر دیا جس میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی۔ جو کام بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے رائٹ مٹیریل نہیں ہیں۔ ہاں، مگر کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے، جس کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں۔ آپ نے مختلف کام کر کے دیکھے، آپ کو کوئی بھی کام ان میں سے پسند نہیں آیا، تو اس کے تین ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سست انسان ہیں، آپ خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا میں پائے جانے والے شعبہ جات کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنی خودی کو نہیں پہچانا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان میں 5 ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جس میں سے 2 ٹیلنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو وہم ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی کو اس ٹیلنٹ کے مطابق گزارنا شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ دراصل میرے اندر نہیں تھے، مجھے اس کا وہم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 2 طرح کے ٹیلنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو واقعی ٹیلنٹ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح انسان کی پوری زندگی اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے کہ کون سیدھے راستے پر جاتا ہے اور کون غلط راستے پر جاتا ہے، تو یہ 2 ٹیلنٹ آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شریعت سے، اللہ سے، رسول سے دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ٹیلنٹ آپ کو آپ کے خالق اور مالک کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور مالک جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اگر آپ کا ٹیلنٹ آپ کو شریعت سے دور لے کر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ وہ نہیں ہے جو واقعی اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ یہ آپ کو ٹیلنٹ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے اور آپ کو آزمایا جا سکے کہ آپ اپنے نام کی خاطر، اپنے شہرت کی خاطر آپ کسی غلط راستے کو تو اختیار نہیں کر لیتے، اگرچہ وہ آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میوزک کام ہے اسلام میں، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر میوزک کی سینس ہے اور آپ میوزک کے تمام انسٹرومنٹ کو چلا سکتے ہیں اور اچھا بجا سکتے ہیں، تو اگرچہ وہ آپ کا ٹیلنٹ ضرور ہے، لیکن آپ کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے اصل ٹیلنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کنگ ٹیلنٹ کون سا ہے، یعنی اصل ٹیلنٹ ہمارا کون سا ہے؟ تو کی کئی نشانیاں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ اسے مخلوق کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ سے دور کرنے والا ٹیلنٹ آپ کا کنگ ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے تقاضوں سے
ہٹ کر جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ کا اصل ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہی ہو گئی کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، اس کی شریعت سے ہمیں قریب کر دیتا ہے جب بھی ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے بڑی، کہ جب بھی آپ اپنے اصل ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں، آپ اس پر کام کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کتنی دیر گزر چکی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پڑھانا اچھا لگتا ہے یا سمجھانا اچھا لگتا ہے تو آپ 5-5 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 15-15 گھنٹے لگاتار کسی کو اپنی بات سمجھاتے رہیں گے، لیکن آپ تھکیں گے نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، جب آپ اس ٹیلنٹ کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو آپ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، پہلی نشانی میں نے اصل ٹیلنٹ کو پہچاننے والے بندے کی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرے، وہ خادم خلق بن جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ پر کام کرتے ہوئے کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے پاس جو علم ہے، جو ہنر ہے، وہ اس کو سکھا دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ فوکس مین ہوتا ہے۔ وہ جس کام کو چن لیتا ہے پھر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا ادھر ادھر جانے کا دل کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کام اس کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ خود کی تلاش کر لیتا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچان جاتا ہے، اس کی نشانی چھٹی یہ ہے کہ وہ ایک اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں تکلیفیں آنے کے باوجود، پریشانیاں آنے کے باوجود، دکھ آنے کے باوجود اطمینان ہوتا ہے۔ تکلیفوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتویں نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اصل ٹیلنٹ کو پا لیتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا۔ وہ ایک حد تک پیسہ کماتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اور آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اصل ٹیلنٹ کو پا لیتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اپنے آج کو انجوائے کرتا ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور نویں نشانی ایسے بندے کی یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لذت محسوس کرتا ہے۔ وہ جتنا کام کرتا رہتا ہے اتنی ہی اپنے کام میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے اصلی ٹیلنٹ کو صرف وہی لوگ پاتے ہیں جو اس کی سچی طلب رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اصلی ٹیلنٹ کا ایک دم سے پتہ نہیں چل سکتا، یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر میں ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ آپ نے کہانی سن رکھی ہوگی میک ڈونلڈ کے مالک کی۔ میک ڈونلڈ کا مالک 54 سال کی عمر تک مختلف کاروبار کرتا رہا اور ہر کاروبار میں فیل ہوتا رہا۔ تو اچانک سے اس کو یاد آیا کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں کھانا بنایا کرتا تھا تو سب لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے، تو کیوں نہ بہت سارے کاروباروں میں تو میں فیل ہو چکا ہوں، تو اب کچھ کھانے پینے کا کوئی ایسا کاروبار کیا جائے جس سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے دنوں میں میرا کام جو ہے وہ چل جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، کچھ فیملیز سے، محلے داروں سے ملاقات کی اور ان سے اپنے اس ٹیلنٹ کے بارے میں بتایا کہ میں کھانا بنا سکتا ہوں اور بہت اچھا کھانا بنا سکتا ہوں، اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے یا کوئی پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو تو آپ مجھے کھانا بنانے کے لیے آرڈر دیں اور ان کو کھانا بنا کر آپ کو دوں گا۔ اسی طرح سلسلہ چلا۔ اس کے بعد کسی ایک لیڈیز کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے یہ میک ڈونلڈ کا افتتاح کیا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور پر جو بندہ اس چیز کی طلب نہیں کرتا، اس چیز پر غور و خوض نہیں کرتا، اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتا،
اس کو یہ اصل ٹیلنٹ نہیں ملتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے، یہ سیلف ڈسکوری ہے، یا کنگ ٹیلنٹ کو پہچاننے کی جو کوشش ہے، یہ جو فلسفہ ہے یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اگر آپ علامہ اقبال کے شعروں میں غور کریں تو اس میں کئی جگہ خودی کا ذکر آیا ہے، اور خودی کا جہاں بھی ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ اپنے کنگ ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہاں پر جو من میں ڈوبنے کی بات اور سراغ زندگی کو کھوجنے کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیلنٹ اگر ہم اس کو پہچان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ملتا، یعنی ہمیں اس کو تراشنا پڑتا ہے اور اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمیں یہ ٹیلنٹ باکمال درجے تک لے جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے اور اس کے پہچاننے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب ٹیلنٹ کو پہچاننا، اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ 5 بچوں کے باپ ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 5 بچوں کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی ایک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب وہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان 5 بچوں کو یکساں طور پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے پیسے والا دیکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اس کی عزت کروانا چاہتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے ان کا نام بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام جو صفات ہیں آپ 5 بچوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا صرف ایک بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ یہ تمام چیزیں میں اپنے 5 بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم اس خودی کو نہیں پہچانتے تو کیا ہم تنگ نظر ہو جاتے ہیں؟ تنگ نظر اس حساب سے ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرا دیا، سکول میں داخل کرانے کے بعد آپ کا کوئی بچہ خدا نخواستہ فیل ہو جاتا ہے، کوئی بچہ فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی بچہ پاسنگ مارکس لے لیتا ہے، تو اب آپ اگر اس کرائٹیریا میں اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا ایک بچہ نالائق نظر آئے گا اور دوسرا بچہ ایوریج نظر آئے گا اور تیسرا بچہ بہت زیادہ کامیاب نظر آئے گا۔ لیکن دراصل ایسا ہے نہیں، یہ ہماری اپنی تنگ نظری ہے کہ ہم کسی بچے کو یا کسی انسان کو اپنے ایک دائرے کے اندر رہ کر جانچتے ہیں، اور جب ہم اس دائرے کے اندر رہ کر جانچتے ہیں تو ہمیں کوئی کامیاب نظر آتا ہے، کوئی لائق نظر آتا ہے اور کوئی نالائق اور ناکام نظر آتا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں سب کو اللہ نے لائق بنایا ہے۔ ایک جماعت ہے، اس میں اگر 100 بچے پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک بچہ فرسٹ آ جائے گا، دوسرا سیکنڈ آ جائے گا، تیسرا تھرڈ آ جائے گا، تو یہ 3% بچے ایسے ہیں جن کو انعام بھی ملتا ہے اور ان کو لائق بھی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، جو باقی 97% بچے ہیں وہ بھی لائق ہوتے ہیں، وہ صرف اس چیز میں لائق نہیں ہوتے، یعنی پڑھنے لکھنے میں، یاد کرنے میں، رٹا لگانے میں لائق نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ٹیلنٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک دائرے کے اندر رہ کر ان تمام بچوں کو جانچتے ہیں تو ہمیں کوئی بچہ لائق نظر آتا ہے اور کوئی نالائق نظر آتا ہے۔ 1980 میں ایک انگریز ریسرچر تھا، اس نے ایک ریسرچ کی، اس ریسرچ کو کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا فریمز آف مائنڈ، دا تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس۔ اس میں اس نے بتایا کہ انسان کے اندر جو ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں وہ صرف
ایک قسم کا ٹیلنٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہم کسی کے آئی کیو کو ٹیسٹ کر کے اس کی لائق اور نالائق ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے اس کے علاوہ 8 چیزیں ایسی بتائی جس کو سامنے رکھ کر اگر ہم کسی ایک بندے کو جانچنا شروع کریں تو کوئی نہ کوئی بندہ ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں لازمی فٹ آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیں اور صرف آئی کیو کو اور صرف رٹے کو اور صرف کلاس میں فرسٹ آ جانے والے کو لائق سمجھنا شروع کر دیں تو باقی بچے تمام ضائع ہو جائیں گے اور وہ مایوس ہو جائیں گے اور وہ سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں گے، خود کو نالائق محسوس کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک بندہ بھی نالائق پیدا نہیں ہوتا۔ تو ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کے لوگ خود کو نہیں پہچان پاتے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ کس چیز میں اچھے ہیں، کس چیز میں ان کی دلچسپی ہے۔ اسی سے سب سے پہلا بندہ وہ تھا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے پروفیشن پائے جاتے ہیں اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے طریقوں سے کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو خود کا پتہ نہیں چلتا، اپنے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں چلتا، وہ ہوتا ہے جو سست قسم کا بندہ ہوتا ہے، جو خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس کا کسی کام کے کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بعض مرتبہ یہ سستی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا رخ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا ٹیلنٹ تو یہ تھا کہ وہ بات سمجھا سکتا تھا، لیکن وہ بیچ شوز رہا ہے۔ اب ایک بات سمجھانے والا جب شوز سیل کرے گا تو یقیناً وہ ایک غلط رخ پر جا رہا ہے۔ جس کے پاس ٹیلنٹ یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے اور اس کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کو کوئی ٹیچر ہونا چاہیے تھا، یا اس کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے تھا، یا کوئی اس کا یوٹیوب پر چینل ہونا چاہیے تھا جس پر وہ اپنی بات کو سمجھا دیتا اور لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا۔ لیکن بیچ چپل رہا ہے یا بیچ وہ کپڑا رہا ہے، تو ایسے بندہ جو غلط رخ پر چل رہا ہے اس کو کبھی بھی اپنے کام میں مزہ نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ اس میں سستی کا مظاہرہ کرے گا۔ اور تیسری قسم کا بندہ وہی ہوتا ہے جو خود کی پہچان نہیں کرتا، یعنی اس کے کبھی ذہن میں ہی نہیں آتا اور یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خود کو پہچاننا بھی چاہیے، اس کو معلومات ہی نہیں ہوتی اس چیز کے بارے میں۔ تو اب ہم ایک مسئلہ آپ کا ان میں سے حل کریں گے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں کتنے پروفیشن پائے جاتے ہیں۔ ہم تمام کا ذکر اس میں نہیں کر سکتے کیونکہ ہر پروفیشن کی برانچز ہوتی ہیں، اس لیے کچھ جو مین پروفیشن ہے ان کا ذکر اس ویڈیو میں آپ سے کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ان پروفیشنز کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی تک صرف ڈاکٹر اور انجینئر کو پروفیشن سمجھتے ہیں، خاص طور پر اگر پڑھے لکھے بندوں کی ہم بات کریں، وہ لوگ صرف ان لوگوں کو لائق فائق سمجھتے ہیں جو ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں۔ حالانکہ آج کل کے دور میں اتنے پروفیشنز پائے جاتے ہیں، اتنی طرح کے کام ہو رہے ہیں دنیا میں کہ ہم اس کا احاطہ کر بھی نہیں سکتے، اور لوگ اتنے پیسے اس سے کما رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، جیسے کہ یہ عام ٹیپیکل پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے شعور حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم سے شعور حاصل ہونے کا مطلب اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کا شعور آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس شعبے کا شعور اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ انجینئر بن رہا ہے تو انجینئرنگ کا شعور اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو یہ شعور والی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر شعور آپ زندگی میں جو شعور استعمال ہوتا ہے اور ایک تمیز کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے، وہ انجینئرنگ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا۔
اور ڈاکٹری کی کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کو کھانا کیسے کھانا چاہیے، کسی سے بات کیسے کرنی چاہیے، کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو تو کیسے سمجھانی چاہیے۔ آپ کو ایک فوکس مین ہونا چاہیے، آپ کو سچ بولنا چاہیے، آپ کو کسی دوسرے کی بات بھی سمجھ لینی چاہیے، آپ کو صرف اپنی اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کسی دوسرے بندے کو بھی آپ کو اچھا سمجھ لینا چاہیے اور کسی دوسرے بندے کو بھی عقل مند سمجھ لینا چاہیے۔ صرف خود کو عقل مند سمجھنا غلط ہے۔ یہ ایسی جو شعور کی باتیں ہیں، یہ ہمیں نہ ڈاکٹری کی کتاب میں ملتی، نہ کسی اور کورس میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ کسی کے زاویہ نظر کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ زاویہ نظر کیا ہوتا ہے؟ زاویہ نظر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کسی ایک چیز کو کسی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ اسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پھول ہے، اب ایک پھول کو ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ میں اس کو اپنے محبوبہ کے سر پر لگا دوں، اس کے بالوں میں لگا دوں تو یہ پھول اور بھی خوبصورت لگے گا۔ اسی پھول کو اگر کوئی حکیم دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا اگر گلقند بنا دیا جائے تو یہ پھول کی قیمت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر اسی پھول کو کوئی بھینس دیکھ رہی ہے تو وہ اس کے لیے ایک چارے کا باعث ہے، وہ اس کو صرف دیکھ کر کھا سکتی ہے۔ تو اس طرح ہر دیکھنے والا وہ ایک الگ نظریہ رکھتا ہے اور وہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارے زاویہ نظر کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ تو یہ تمیز کی باتیں ہیں اور یہ باتیں کسی بھی ڈاکٹری کے کورس میں یا انجینئرنگ کے کورس میں سمجھ نہیں آئیں گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ جو پروفیشن ہمارے دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے اگر ہم آرٹس اور کرافٹ ڈیزائن کی بات کریں، اس میں سب سے پہلا ہے پروڈکٹ ڈیزائنر۔ آپ کسی بھی چیز کی پروڈکٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کمپیوٹرائز ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک سانچہ بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹائل ڈیزائنر بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ان کے نام اس ویڈیو میں بتا سکتا ہوں، اگر یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا شروع کر دوں بہت یہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو اس لیے میں صرف آپ کو نام بتا رہا ہوں۔ آپ فوٹوگرافر بھی بن سکتے ہیں۔ فوٹوگرافر آج کل اتنے یعنی کہ امیر ہو رہے ہیں اور اتنا ان کو پیسہ مل رہا ہے اس فوٹوگرافی کی وجہ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ زیورات کے ڈیزائنر بن سکتے ہیں، آپ فیشن ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں، آپ میک اپ آرٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ انٹیریئر ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں میڈیا کی تو آپ اس میں صحافی بن سکتے ہیں، مدیر بن سکتے ہیں، مصنف بن سکتے ہیں، قلمکار بن سکتے ہیں، کیمرہ آپریٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم سیلز، مارکیٹنگ اور اشتہار سازی کی بات کریں تو آپ سیلز ایگزیکٹو بن سکتے ہیں، اسٹور مینیجر بن سکتے ہیں۔ آپ کسی دکاندار کے لیے، کسی ریٹیلر کے لیے ہول سیل میں خریداری کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ اسٹیٹ ایجنٹ بھی بن سکتے ہیں، آپ مارکیٹنگ ایگزیکٹو بن سکتے ہیں، آپ مارکیٹ ریسرچر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن اور بزنس مینجمنٹ کی تو آپ کسٹمر سروس مینیجر بن سکتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر بن سکتے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، ایونٹ مینیجر بن سکتے ہیں، رفاہی فنڈ ریزر بن سکتے ہیں اور مترجم بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مختلف لینگویجز آتی ہیں تو آپ اس کو اس لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو کسی کو درکار ہے۔ اگر کوئی اردو میں کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کو ساتھ انگلش بھی آتی ہے تو آپ باقاعدہ یہ ایک پروفیشن ہے کہ آپ جو ہے اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے پیسے ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں قانون، فائنانس اور سیاست کی تو آپ میں ٹریڈر بن سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، ماہر معاشیات بن سکتے ہیں، بیرسٹر بن سکتے ہیں اور سیاستدان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ کی تو آپ
سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں، سسٹم اینالسٹ بن سکتے ہیں، ڈیٹا بیس مینیجر بن سکتے ہیں، نیٹ ورک انجینئر بن سکتے ہیں، آئی ٹی سپورٹ ایگزیکٹو بن سکتے ہیں، ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں، گیم ڈیولپر بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سائنس اور تحقیق کی تو آپ بایو ٹیکنالوجسٹ بن سکتے ہیں، مائکرو بایولوجسٹ بن سکتے ہیں، فارماکولوجسٹ بن سکتے ہیں، فوڈ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، فورینسک سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، جیو سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، میٹیریل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ماہر موسمیات بھی بن سکتے ہیں، ماہر فلکیات بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پائلٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کاشتکاری، حیوانات اور ماحول کی تو آپ کو اس میں بھی بہت سارے شعبہ جات مل جاتے ہیں، یعنی آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اینیمل کیریئر ورکر بن سکتے ہیں، ہارٹی کلچر ورکر بن سکتے ہیں، ماہر ماحولیات بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تعمیرات کے شعبے کی تو آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں، آپ کوانٹیٹی سرویئر بن سکتے ہیں، ٹاؤن پلانر بن سکتے ہیں، بلڈر بن سکتے ہیں، کنسٹرکشن مینیجر بن سکتے ہیں، الیکٹریشین بھی بن سکتے ہیں اور پلمبر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹ کی تو ایئر لائن پائلٹ بن سکتے ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرولر بن سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ پلانر بن سکتے ہیں، آپ بحری جہاز کے کپتان بھی بن سکتے ہیں، ٹرین ڈرائیور بھی بن سکتے ہیں، لاجسٹک مینیجر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شعبہ ہے سیکیورٹی اور ایمرجنسی خدمات، اس میں آپ کے فوجی بن سکتے ہیں، بری فوج کا پائلٹ بن سکتے ہیں، بحری ملاح بھی بن سکتے ہیں، کوسٹ گارڈ بھی بن سکتے ہیں، پولیس آفیسر بن سکتے ہیں، قید خانے کا افسر بن سکتے ہیں، انٹیلیجنس افسر بن سکتے ہیں، فائر فائٹر بن سکتے ہیں، پیرامیڈک بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل کیئر اور تدریس کی بات کی جائے تو ماہر نفسیات بنا جا سکتا ہے، کاؤنسلر آپ بن سکتے ہیں اپنے محلے کے، سوشل ورکر بن سکتے ہیں، یوتھ ورکر بن سکتے ہیں، کیئر ہوم مینیجر بن سکتے ہیں، نرسری ورکر بنا جا سکتا ہے، پرائمری اسکول کے ٹیچر آپ بن سکتے ہیں، سیکنڈری اسکول کے ٹیچر بن سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیکچرار بن سکتے ہیں، لائبریرین آپ بن سکتے ہیں۔ اگر طب اور صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نرس بن سکتے ہیں، ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں، فارماسسٹ بن سکتے ہیں، ریڈیوگرافر بن سکتے ہیں، فزیو تھراپسٹ بن سکتے ہیں، ماہر چشم بھی آپ بن سکتے ہیں۔ کھیل تفریح اور صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو آپ اسپورٹس پروفیشنل بن سکتے ہیں، پرسنل ٹرینر بن سکتے ہیں، بیوٹی تھراپسٹ بن سکتے ہیں، ٹریول ایجنٹ بن سکتے ہیں، باورچی بن سکتے ہیں یعنی کہ شیف بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں اور جو آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک یوٹیوب کا چینل بھی چلا سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ خرید کر بازار سے اپنا فیس بک پیج بنا کر اس پر بھی آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ آپ ووڈ ڈیزائنر بن سکتے ہیں، لکڑی کے بہت سارے کاموں میں، جیسے کہ دروازے ہوتے ہیں اس میں ڈیزائن بنایا جاتا ہے، اس کے آپ ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو جتنے بھی پروفیشنز بتائے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا زاویہ نظر وسیع ہو جائے، آپ چیزوں کو کھل کے دیکھیں، آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ صرف ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتے ہیں، بلکہ آپ کھل کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس کے مطابق آپ کو کیا بننا چاہیے، آپ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان تمام پروفیشن کو بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ ان تمام کے اندر رہ کر اپنے آپ کو تلاش کریں، یا اس کے علاوہ بھی جو آپ کو جن پروفیشنز کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے اور آپ کے اندر اگر ان کو سیکھنے کی دلچسپی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو سیکھوں جا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آپ کا اصل ٹیلنٹ ہے اور آپ کو اس کام کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ آپ کا کام آپ کو کام نہ لگے بلکہ آپ کو اپنا شوق لگے، اس کو آپ شوق سے کریں، مجبوری سے نہ کریں، صرف پیسہ کمانے کے لیے نہ کریں بلکہ آپ اس کو دلچسپی سے کریں۔ یاد رکھیں، اگر کسی ایک بندے کو کسی ایک کام میں دلچسپی ہے اور اس کو سکھایا کوئی دوسرا کام جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا
کہ آپ مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی یہاں پر سنانا چاہوں گا۔ ایک باز کا بچہ تھا، وہ اپنے قافلے سے علیحدہ ہو گیا اور اس نے مرغیوں کے ساتھ اتفاقاً رہنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے مرغیاں کرتی تھی ویسے ویسے وہ کرتا تھا۔ تو جیسے مرغی دو چار پر مارتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، لیکن بالکل آسمانوں کی طرف اڑ نہیں سکتی، باز کے بچے نے بھی ان کو دیکھ کر اسی طرح کرنا شروع کر دیا، اور وہ بہت کم اڑتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا، کیونکہ اس نے ایسا ہی ماحول دیکھا تھا۔ اور جس طرح دانا مرغیاں چنتی تھی اسی طرح وہ دانے چنتا تھا۔ غرض وہ بالکل اس کی عادتیں جو ہے وہ مرغیوں والی ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ ایک بندے نے دیکھا کہ یہ ہے تو باز، لیکن یہ مرغیوں کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا ہے اور یہ بالکل اڑتا نہیں ہے، اور جو اس کی اصل پہچان ہے اس کے مطابق یہ زندگی نہیں گزار رہا۔ تو اس نے اس باز کے بچے کو لیا اور ایک دوسری جگہ اس کو لے گیا۔ جب اس کو دوسری جگہ لے گیا تو اس نے اس کو تھوڑا سا اڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اڑا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو ایک بہت بلند پہاڑ پر لے گیا۔ اب جب وہ وہاں لے گیا تو اس نے اس کو وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ جب اس باز کے بچے کو وہاں جا کر چھوڑا گیا تو عباس کے بچے کو ڈر لگا۔ جب ڈر لگا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین ابھی بہت دور ہے، اور اس کو اگر اس نے اپنے پر نہ پھیلائے اور پر پھیلانے کے بعد اڑنے کی کوشش نہ کی تو وہ زمین پر گر کر مر سکتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ مرنے کی بات آئی تو اس نے اس کو رد کرنے کے لیے، یعنی خود کو بچانے کے لیے پر پھیلانے شروع کیے اور اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا کہ اگر میں پر پھیلاؤں تو واقعی میں بچ سکتا ہوں۔ تو اس نے اس مشکل کی گھڑی میں اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے پر پھیلا کر اڑنا شروع کر دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اب وہ نیچے نہیں گرے گا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جو بندہ جس طرح کا ماحول اختیار کر لیتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تو ہم اچھا ماحول اختیار کریں اور شاہینوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جو اس وقت پرواز کر رہے ہیں لوگ، جو اس وقت کی کریم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہونا چاہیے۔ ہم ان کو اپنا مینٹور مانیں، ان کو اپنا استاد مانیں۔ تو اس لیے اچھے بندوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو اس وقت کے کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ لگ کر کامیاب ہو جائیں۔ جتنی جلدی ہم خود پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی ہی جلدی اللہ تعالی ہمارے سامنے ہمارا ٹیلنٹ کھول دیتا ہے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے بغیر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تقدیر پر زیادہ توجہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تقدیر کو کوسنے والے لوگ ہوتے ہیں، تقدیر کو برا سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر کے بارے میں سوچنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں اور جو ہماری اصل ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں غور کریں۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کو دو چیزیں دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ایک تقدیر اور دوسری ذمہ داری۔ ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی ایک کو نظر انداز کرنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور چھری کا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر نہ چلنا ابراہیم علیہ السلام کی تقدیر تھی۔ اسی طرح آگ میں خوشی خوشی چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ فرشتوں کی آفر کے باوجود انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقدیر تھی۔ اسی طرح 800-900 سال تک تبلیغ کرتے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اتنے لمبے عرصے محنت کے بعد صرف 80-90 لوگ ایمان لائے، یہ ان کی تقدیر تھی۔ لمبی لمبی دعائیں
رو رو کر کرنا اور دن میں لوگوں کے پاس جا جا کر ایمان لانے کی دعوت دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لے آنا اور ابو الجہل کا ایمان نہ لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر تھی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں تو اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کس کو کتنا ملے گا اور کیا ملے گا۔ البتہ یہ ضرور بتایا ہے کہ کس طرح ملے گا۔ وہ طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جب یہ واضح ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ کتنا ملے گا اور میری تقدیر میں کتنا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پریشان ہونا یا اس کے بارے میں غور و خوض کرنا یا اس کو حجت بنانا یا اس کے بارے میں فکر کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اس بے وقوفی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور پھر اپنی تقدیر کو اللہ سے اچھی امید کے کرم کے انتظار پر چھوڑ دیں۔ ہماری ذمہ داریوں میں سچی طلب، خواہش، اپنے ارادے پر عمل، اپنے عمل پر استقامت، اور استقامت میں اچھے نتائج کے لیے اللہ سے دعا، اور اس دعا میں اثر پیدا کرنے کے لیے اپنے رب پر یقین اور اچھی امید، اور اس یقین اور امید کو کامل کرنے کے لیے اللہ سے رابطہ رکھنا شامل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی تقدیر کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ خدارہ قسمت پر ضرورت سے زیادہ غور و فکر کر کے اپنی ذہنی صلاحیت کو منتشر اور وقت کو ضائع مت کریں، بلکہ اسی وقت کو بچا کر اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نتیجے کی صورت میں اللہ سے راضی رہیں، کیونکہ مخلوق سے زیادہ خالق جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کا کس چیز میں فائدہ ہے، اور خالق ہی مخلوق کی ضرورتوں کو کامل طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس ٹیل کے موضوع کو سمجھنا ہو تو میں آپ کو 2-3 موویز کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں اس کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، یعنی کہ اس میں اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کا تھوڑا سا عکس دکھایا گیا ہے۔ یہ موویز خود کو پہچاننے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں اس زاویہ نظر سے اگر آپ موویز کو دیکھیں، جس میں سے سب سے پہلی مووی ہے تارے زمین پر۔ یہ ایک بچہ ہے جو کہ پڑھائی لکھائی میں اچھا نہیں ہوتا، اس کے والدین اس کو ہاسٹل میں داخل کرا دیتے ہیں، اور ہاسٹل میں داخل کرانے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی لکھائی میں اچھا ہو جائے گا اور وہ سدھر بھی جائے گا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کی نالائکی ہے اور اس کی بدمعاشی ہے جو یہ پڑھتا بھی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جو بچہ تھا اس کو دراصل پڑھائی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی، لیکن دوسری طرف اس کو پینٹنگ کا جو شوق تھا، وہ اس پینٹنگ کے شوق اتنا آگے تھا، اتنی زبردست پینٹنگ بناتا تھا کہ بہت کم لوگ اس طرح کی پینٹنگ بنا پاتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ ایک کرائٹیریا میں رہ کر، ایک معیار میں رہ کر، ایک دائرے میں رہ کر جانچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس معیار پر کوئی بندہ پورا نہیں اترتا تو ہم اس کو نالائق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی دوسرے شعبے کے لیے بہت زیادہ لائق بچہ ہوتا ہے یا لائق بندہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور نشانی بتانا چاہوں گا اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچاننے والے بندے کی، کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے جو خود کو پہچان لیتا ہے، اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے، وہ ٹرینڈز فالوور نہیں ہوتا، وہ ٹرینڈز کو فالو کرنے والا بچہ یا بندہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس شعبے میں اسکوپ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے لوگ
اس وقت دنیا میں زیادہ پیسے کما رہے ہیں، کس شعبے میں زیادہ پیسہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کون سا کام اچھا کر سکتا ہوں۔ جب وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کام کو اچھا کرتا ہے اور اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق لے کر چلتا ہے تو پیسہ خود بخود اس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ صرف پیسے کی طرف بھاگتے ہیں تو پیسہ ان سے اور مزید دور جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی قابلیت کی طرف جاتے ہیں، اپنی قابلیت کو بڑھاتے ہیں، اپنی قابلیت کو پالش کرتے رہتے ہیں، مزید سیکھتے رہتے ہیں اپنی قابلیت کے دائرے کے اندر رہ کر، اور اپنے کسی کام کو چن کر اس کو مزید سیکھتے رہتے ہیں، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پیسہ اس کی طرف خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری مووی ہے 3 ایڈیٹس۔ 3 ایڈیٹس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں 3 دوست ہوتے ہیں، اور ان 3 دوستوں کا ایک مخالف لڑکا ہوتا ہے یونیورسٹی میں۔ تو یونیورسٹی میں جو مخالف لڑکا ہوتا ہے وہ بظاہر تو فرما بردار بھی ہے، اور بظاہر وہ لائق بھی ہے، لیکن وہ لائق اور فرما برداری جو بھی ہے وہ صرف رٹا لگانے کے حساب سے ان تینوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اب 3 ایڈیٹس میں بھی غور کریں تو ان میں سے ایک لڑکے کو فوٹوگرافری کا شوق ہوتا ہے، اور دوسرے لڑکے کو کسی دوسرے شعبے میں جانے کا شوق ہوتا ہے، اور تیسرا جو لڑکا ہے عامر خان ہے اس میں، تو اس کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو ان کا مخالف ہوتا ہے چوتھا لڑکا، اس میں جو ویلن دکھایا ہوا ہے، وہ صرف چیزوں کو رٹا لگاتا ہے، اور رٹا بھی ایسا لگاتا ہے کہ اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بالکل چیزوں کو سمجھنے کی پریکٹیکلی طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ اگر اس مووی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس میں جو آپ اس سین کو دیکھیں گے جس میں وہ اپنے ٹیچر کی اس نے تعریف کرنی ہوتی ہے، لیکن جس پرچے پر اس نے تعریف کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ پرچہ کوئی شرارت کر کے بدل دیتا ہے اور تعریف کی جگہ گالیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اس پڑھنے والے بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں گالیاں دے رہا ہوں یا تعریف کر رہا ہوں، کہ اس نے کبھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی، وہ صرف رٹا لگا کر فرسٹ آنے کی کوشش میں، نمبر لینے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رٹا لگا کر فرسٹ آ کر نمبر لے کر امتحانوں میں تو آگے نکل سکتے ہیں، اپنے جو ٹیچر ہیں ان کے سامنے تو ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں لائف میں کام نہیں آتی، پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آتی۔ پاکستان میں نوکریاں بھی اسی وجہ سے کم ہیں کہ لوگ تجربے کار بندے کو اپنے پاس نوکری دینا پسند کرتے ہیں، اور جب نئے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو نوکری دینے کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف رٹا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل چیز کو چھوڑ کر زیادہ اپنا جو وقت ہے وہ پڑھائی پر لگا رہے ہیں، پریکٹیکل پڑھائی، پریکٹیکل تعلیم کو چھوڑ کر رٹے پر جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کے بعد اپنی پڑھائی کو تجویز کریں، اور اس کو تجویز کرنے کے بعد بھی صرف رٹے تک محدود نہ رہیں، بلکہ پریکٹیکلی طور پر اس کو سمجھیں کہ ہمیں دراصل کام کیا آنے والی ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا شعر سن رکھا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو اتنا پالش کریں، اتنا تراشیں، اتنی اس پر محنت کریں کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی سچی طلب دکھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب ہماری سچی طلب، ہماری محنت اللہ تعالیٰ تک پہنچے کہ واقعی یہ بندہ اس چیز کے بارے میں سیریس ہے اور اس کو وہ چیز دے ہی دینی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کام ہماری خواہش کے مطابق بنانا شروع کر دیں۔
اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچاننے والے لوگوں کی میں آپ کو یہاں پر چند نشانیاں اور بتانا چاہوں گا۔ جو بندہ بھی اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے، وہ اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کے بعد جو کام کرتا ہے اس میں اگر وہ شکست بھی کھا لے تو وہ ہار دل سے نہیں مانتا، اس کا ذہن ہار نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کسی چیز کو سیل کر سکتے ہیں، سیل کرنا آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے، اللہ نے آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ڈال کے بھیجا ہے، تو آپ کسی چیز کو سیل کرنے جائیں گے۔ اگر جب آپ سیل کرنے گئے آپ سے وہ چیز سیل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی اس چیز کو سیل نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر آپ کی وہ چیز سیل نہیں ہو سکی۔ کہ جو بندہ اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے، اس کے اندر شکست کھانے کے باوجود بھی اعتماد باقی رہتا ہے۔ ویسے تو میں آپ کو کئی نشانیاں بتا چکا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچانتا ہے تو وہ اس کے بارے میں شوق سے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے، کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کچھ گوگل پہ جا کے سرچ کرتا ہے، کچھ عملی طور پر تجربے کرتا ہے، کچھ رسک لیتا ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس ٹیلنٹ کے دائرے میں رہ کر رسک لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بندہ اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچانتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد سے مراد یہ ہے وہ کبھی بھی کسی کی نوکری نہیں کر سکتا، وہ غلامی نہیں کر سکتا، کسی کے نیچے لگ کر کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے پھر کسی سیاسی لیڈر کا پیالہ بن کر زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ خود سیاسی لیڈر بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود سیاسی لیڈر بن جائے۔ وہ کسی بزنس لیڈر کے نیچے لگ کر زندگی نہیں گزار سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایک بزنس لیڈر ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بزنس کی سینس رکھی ہوئی ہو۔ جیسا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، وہ ایک لیڈر تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم بننے سے پہلے وکیل کی حیثیت سے اپنے پیشے کے ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ وکالت کے پیشے میں اعلیٰ فکر، غیر معمولی ذہانت، حاضر دماغی کے ساتھ ساتھ قناعت، صبر، استقلال اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں قائد اعظم میں موجود تھی۔ 1907 تک قائد اعظم نے بے پناہ شہرت وکالت کے شعبے میں حاصل کر لی تھی۔ عدالت میں ایک مرتبہ قائد اعظم کے اندر خطابت میں کسی قدر ترشی اور سختی آ گئی۔ جج صاحب کو یہ سختی ناگوار گزری۔ جج صاحب نے اسی وقت قائد اعظم کو تنبیہ کی، مسٹر جناح، آپ اس وقت کسی تیسرے درجے کے جج کی عدالت کے سامنے خطاب نہیں کر رہے۔ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا، جناب، آپ کے سامنے بھی کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں کھڑا۔ اس کہانی کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وکالت میں ذہانت کے اظہار کے باوجود قائد اعظم کو وکیل ہونے کی حیثیت سے بہت کم یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہیں اپنی اصل صلاحیت اور ٹیلنٹ یعنی لیڈر کے طور پر زیادہ تر یاد کیا جاتا ہے۔ لیڈرشپ قائد اعظم کا اصلی ٹیلنٹ تھا، جسے انہوں نے انتھک محنت اور سچی طلب کے بعد حاصل کر لیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اصلی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس ٹیلنٹ کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بس قائد اعظم نے بھی اپنے اس قائدانہ صلاحیت اور ٹیلنٹ کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ ملک بنوا کر دکھایا۔ پر بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا، اور وہ مثال ہے جنید جمشید صاحب کی۔ اگر آپ نے کبھی جنید جمشید صاحب کا انٹرویو سنا ہو تو آپ غور کریں گے کہ ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی تھی۔ ان کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا، بہت واضح ہوتا تھا۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہ صرف بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے تھے بلکہ دل میں بھی اترتے تھے۔ میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک زمانے کا کامیاب سنگر تھا، لیکن کامیاب سنگر ہونے کے باوجود اور پیسے والا ہونے کے باوجود کسی ایک ایسے ایلیمنٹ کو محسوس کرتا تھا جس کی مجھے اندر سے تلاش تھی۔ دراصل اپنے ٹیلنٹ کو دنیا میں منوانے کے باوجود انہیں سیٹسفیکشن حاصل نہیں تھی۔ میرے حساب سے یہ وہی مسئلہ تھا
جس کا میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یعنی اگر ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو اصل ٹیلنٹ ماننا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں اسلامی شرعی تقاضوں سے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے ہمیں وہ خوشی اور اطمینان عطا نہیں کیا جاتا۔ جب تک جنید جمشید صاحب نے اپنے کنگ ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا تھا، اپنی کمیونیکیشن کو، جو کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے استعمال کی، تب تک انہیں قلبی سکون اور خوشی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ٹیلنٹ اور اسکل کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی جو کام آپ کو زبردستی سیکھنا پڑے وہ اسکل تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اصلی ٹیلنٹ وہ کام ہوتا ہے جس کے سمٹمز اور فیسینیشن آپ کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور جو کام آپ کو مجبوراً سیکھنا پڑے وہ آپ کی اسکل ہوتی ہے۔ یعنی ایک کام کسی ایک شخص کے لیے ٹیلنٹ ہو سکتا ہے اور وہی کام کسی دوسرے شخص کے لیے اسکل ہو سکتی ہے۔ ٹیلنٹ انسان کے اندر بچپن ہی سے پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے کہ اسکل انسان کو بڑے ہونے کے بعد کسی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، پیسے کی ضرورت کی وجہ سے یا کسی بھی اور ضرورت کی وجہ سے سیکھنا پڑتی ہے۔ آپ نے عرفہ کریم کی مثال سن رکھی ہوگی کہ وہ 9 سال کی عمر میں ایک بہترین اس نے کمپیوٹر کی تعلیم کے بارے میں، جس کی وجہ سے اس کو بل گیٹس نے بھی اپنے پاس بلایا اور اس سے 10 منٹ کی ملاقات کی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں میں ان کے ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، یہ دلچسپی کس چیز میں ہے، یہ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر تو بچوں کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچان سکتے، اصل تو بچوں کو خود پہچاننا ہوتا ہے کچھ بڑے ہونے کے بعد، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اندازہ اگر بچپن ہی سے لگانا شروع کر دیں تو اس سے بچے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ جلدی اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں، آپ کے بچے کا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ میں آپ کو پاکستان کے ایک اور ایسے ریئل ہیرو کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے انفٹ ہونے کے باوجود خود کو پہچانا اور دنیا میں کامیاب ہو کر دکھایا۔ انہیں پاکستان میں اسکواش کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 10 دسمبر 1963 کو کراچی میں سابق عالمی چیمپئن روشن خان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام جہانگیر خان رکھا گیا۔ بچپن میں ان کا 2 بار ہرنیا کا آپریشن ہوا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں سپورٹس وغیرہ کی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے سے منع کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ اپنے بھائی اوسم خان کے ساتھ اسکواش کی لمبی ٹریننگ لینا شروع ہو گئے۔ ان کے والد روشن خان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا توسم خان عالمی چیمپئن بنے، لیکن 26 نومبر 1979 کو توسم خان آسٹریلیا میں اسکواش کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ توسم خان کی وفات کے بعد روشن خان نے اپنی تمام تر توانائی جہانگیر خان کے لیے وقف کر دی۔ اس کے بعد جہانگیر خان 1981 میں پہلی بار برٹش اوپن اسکواش میں حصہ لیا اور نتیجتاً دوسرے نمبر پر رہے، اور اسی سن یعنی 1981 میں منعقد ہونے والے ورلڈ اوپن اسکواش میں انہوں نے اس دور عظیم کے آسٹریلوی ایتھلیٹ جیف ہنٹ کو صرف 17 سال کی عمر میں شکست دے کر عالمی توجہ حاصل کر لی۔ پھر مسلسل 5 سال تک وہ ورلڈ اوپن اسکواش میں ناقابل شکست رہے۔ دوسری طرف اسکواش کے دوسرے سب سے بڑے برٹش اوپن میں وہ سال 1982 سے لے کر 1991 تک ناقابل شکست رہے اور مسلسل 10 سال تک برٹش اوپن کے فاتح رہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر خان نے 1981 سے 1986 تک 5 سال مسلسل 555 میچ میں فتح حاصل کی، جو دنیا اسپورٹس کا وہ ریکارڈ ہے جو شاید کبھی نہ ٹوٹ پائے۔ 1993 میں انہوں نے اسکواش کو الوداع کہہ دیا۔ 2002 سے 2008 تک وہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ کہانی کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اصلی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا ہے، وہ میڈیکلی انفٹ بھی ہو، ڈاکٹر اسے خواب دیکھنے سے منع کر دیں یا اس کے گھر والے سے اگنور کرنا شروع کر دیں، لیکن ایسے بندے کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے، نام کمانے سے، عزت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور پاکستانی ریئل ہیرو کی کہانی پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے بہت مشقت اور مصیبت دیکھنے کے بعد اپنے اصلی ٹیلنٹ کو پہچانا اور کامیاب ہو کر دکھایا، جسے دنیا طارق عزیز کے نام سے جانتی ہے۔ طارق عزیز کا آبائی گاؤں انڈیا کا شہر جلندھر تھا۔
تقسیم ہند کے وقت 1947 کو ان کے والد اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پاکستان آ گئے اور ساہیوال میں مقیم ہو گئے۔ جوان ہونے پر طارق عزیز صاحب ساہیوال کو چھوڑ کر لاہور آ گئے اور وہ گھر سے یہ طے کر کر چلے تھے کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر آگے بڑھنا ہے اور گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا۔ لاہور پہنچنے پر طارق عزیز کو بے شمار مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کئی وقت فاقے اور گھنٹوں پیدل سفر، اس کے علاوہ کافی عرصے تک فٹ پاتھ پر سونا پڑا۔ انہوں نے ابتدائی ایام میں گمنام اخبارات اور رسائل میں لکھنے سے پیشہ ورانہ زندگی کی شروعات کی، لیکن جلد احساس ہوا کہ لکھنے سے زیادہ بولنے کا فن انہیں زیادہ آگے لے جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نوجوان نے ریڈیو پاکستان میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنی صلاحیتوں سے سب کو متاثر کر دیا، اور 1960 سے 1964 تک ریڈیو پاکستان میں بے پناہ نام کمایا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو طارق عزیز کو پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر، اینکر اور نیوز کاسٹر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1975 میں شروع ہونے والے ٹیلی ویژن کے پروگرام نیلام گھر نے ان کو مزید شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام مختلف ناموں یعنی نیلام گھر، طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام سے تقریباً 35 سال تک چلتا رہا۔ طارق عزیز سیاست میں بھی تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ 1997 کے عام انتخابات میں طارق عزیز عمران خان سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کر کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ یاد رہے 1992 میں طارق عزیز کو صدارتی تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی تصنیفات میں داستان، ہمزاد دا دکھ سر فہرست ہیں۔ کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، جس میں سے اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری لگن سچی ہو اور اپنے آپ کو کے لیے تیار ہوں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ ہمارا رخ غلط بھی ہو، اس تو ہم یقیناً اپنے صحیح رخ، اپنے صحیح ٹیلنٹ، اپنے اصلی ٹیلنٹ تک لازمی پہنچتے ہیں۔ اور اب آخر میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے خودی کے فلسفے کو اتنا واضح کیا کہ ان سے پہلے کسی ایسے شخص نے اس فلسفے کو واضح نہیں کیا۔ میں آپ کو مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کی زندگی کے کچھ سبق آموز واقعات سنانا چاہوں گا۔ انہیں دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس خواب کو پورا کرنے کی بھرپور عملی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک بڑا خواب اقبال نے دیکھا، بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی دلانے کا خواب، ایک مسلم مملکت کے قائم ہونے کا خواب۔ ہندوستان میں معاشرتی کشمکش اور بے چینی کا خاتمہ تبھی ممکن تھا جب اس خواب کو تعبیر مل جاتی۔ یہ وہی خواب تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشرتی تکالیف کی دوا تھا۔ علامہ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے آرٹس اور لنکن ان سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد میونک یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جولائی 1908 میں ہندوستان واپس آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور، اورینٹل کالج لاہور، پنجاب یونیورسٹی، جامعہ علی گڑھ اور دہلی یونیورسٹی میں تدریس کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ اقبال نے وکالت کو بھی بطور پیشہ اپنائے رکھا۔ اس کے علاوہ فارسی اور اردو میں شاعری نے اقبال کو دنیا بھر میں روشناس کرایا۔ ان کی شخصیت اس قدر متاثر کن تھی کہ وہ ہندوستان میں مفکر اور تھنک ٹینک کی حیثیت اختیار کر گئی۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ اقبال نے بر صغیر کی سیاسی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1908 میں وہ وطن لوٹے تو سیاست میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب قائد اعظم کسی کام سے لندن گئے تو ہندوستان میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا خاکہ واضح کیا، جس پر بر صغیر کے مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ اقبال کی زندگی میں نہ صحیح مگر ان کا مقصد اور خواب پورا ضرور ہوا۔ اقبال ایک بہترین قانون داں،
وکیل، نظریاتی سیاستدان، مسلم صوفی، اسکالر، پروفیسر، مصنف اور سب سے بڑھ کر موٹیویشنل شاعر تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر اقبال کی زندگی میں رومی نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا۔ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ یاد رہے، اقبال کو دنیا میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کی تصنیفات صرف درجنوں کے حساب سے ہیں، لیکن اقبال پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد سینکڑوں کے حساب سے ہے۔ اقبال کی اس کہانی سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں، لیکن سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی خودی کو، اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی اصل خوبی کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ بندہ اپنی ذات کے اور اپنی اولاد کے لیے نفعمند ثابت ہونے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے فیض سے ہر اپنا اور ہر غیر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسے بندے کے کام کا ثمر عارضی مدت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام کئی زمانوں تک عوام الناس کو نفع بخشتا ہے۔ ٹیلنٹ کی پہچان کرنے والے لوگ کچھ ایسے درخت بھی ضرور لگا جاتے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس طرح کا پھل خود انہیں نصیب نہیں ہو سکے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میں آپ کو یہ فلسفہ خودی کی شروعات کا جو سبق ہے وہ دینے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکا میں آپ کو مکمل فلسفہ خودی سمجھا چکا ہوں، کیونکہ یہ ایک لیکچر یا ایک کتاب سے یا ایک ویڈیو سے سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو مختلف کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور مختلف جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی تقریر بھی سننی پڑے گی، تب جا کر کئی سالوں میں جا کر آپ کو یہ فلسفہ خودی سمجھ میں آئے گا اور آپ اس کے مطابق عمل کر سکیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔